السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اطیعون. باب قوله فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاذهب انت تو جاؤ تم، وربک اور تمہارا رب، فقاتلا پھر دونوں لڑو، انا بے شک ہم ہاہنا یہاں قاعدون بیٹھنے والے ہیں. یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. حدثنا ابو نعیم حدثنا اسرائیل عن مخارق عن طارق ابن شہاب سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا شہدت من المقداد، کہ میں مقداد جب یہ بیان کر رہے تھے تو حاضر تھا. تحویل وحدثني حمدان بن عمر حدثنا ابو النضر حدثنا الاشجعی عن سفیان عن مخارق عن طارق عن عبد اللہ قال قال المقداد یوم بدر. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مقداد نے بدر کے دن کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نقول لک، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ فاذهب انت وربک فقاتلا، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب وہ دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. ولکن امضی ونحن معک، لیکن آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے جواب کے برعکس ہمارا جواب کیا ہے؟ آپ کی پکار پر لبیک کہنا، اور ہم کہیں گے کہ آپ چلیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کر آپ کی فکر دور ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عن سفیان عن مخارق عن طارق ان المقداد قال ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایسے حکم، ایسے کام کی طرف بلائیں، دعوت دیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تو تم ان کی پکار کا جواب دو، یعنی ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اور حکم ماننے میں ٹال مٹول نہ کرو. یہ صرف کسی جنگ پر جانے کے موقع پر نہیں، بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم بات مانیں گے. کیونکہ اگر عمل سے انکار کر دیا تو پھر کہنے کا تو کچھ فائدہ نہیں. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو صرف زبان سے پروو نہیں کر سکتے. یعنی آپ زبان سے اگر کہتے بھی رہیں کوئی بات تو وہ قابل قبول نہیں جب تک انسان اپنے عمل سے اس کی گواہی نہ دے. تو ایمان کی ایک گواہی تو زبان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی گواہی انسان کے عمل کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان کا عمل کہی ہوئی بات کی موافقت کرتا ہے یا نہیں. منافق کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس کے دل اور زبان کی بات میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ بات کا بھی سچا ہوتا ہے اور وعدے کا بھی پکا ہوتا ہے. اور یہاں سے انصار کا طرز عمل بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، کیونکہ دوست کا بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ مشکل میں کام آتا ہے، تکلیف دہ حالات میں ساتھ دیتا ہے. اور بدر اس اعتبار سے ایک امتحان تھا لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر اہل مدینہ کے لیے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر وہاں تشریف لے گئے تو اب آئندہ وہ ان کا کتنا ساتھ دیں گے. باب انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. الآیہ المحاربۃ للہ الکفر بہ
باب اللہ تعالیٰ کا فرمان انما بے شک جزاء الذین سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ویسعون فی الارض فسادا اور زمین میں فساد کے لیے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں یا بھاگ دوڑ کرتے ہیں. الآیہ آخر تک. المحاربۃ للہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ویسے تو اللہ سے جنگ کرنا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد الکفر بہ، اللہ کا انکار کرنا، یعنی اللہ کی بات کا انکار کرنا، اس کے خلاف عمل کرنا، اپوزٹ جانا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان ابو رجاء مولا ابی قلابہ ان ابی قلابہ. ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ابو رجاء، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انہ کان جالسا، کہ ابو قلابہ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے خلف عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کے پیچھے. فذکروا وذکروا، انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی، قالوا فقالوا، انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی. تو مطلب کیا ہے کہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، یعنی کسی موضوع سے متعلق، اور وہ موضوع تھا قسامت کا. قسامت کیا ہوتی ہے کہ جب کسی بھی بستی کے لوگ یا کسی علاقے کے لوگوں میں سے 50 لوگ اس بات پر قسم کھائیں کہ ان کے علاقے میں جو قتل ہوا ہے اس سے ہم بری ذمہ ہیں، تو ان کی یہ بات مان لی جائے گی. یعنی کسی بھی نامعلوم قتل کے موقع پر حلف اٹھانا، یہ قسامت کہلاتا ہے. تو قسامت کے موضوع پر لوگوں میں بات چیت ہوئی. وقالوا قد اقادت بها الخلفاء، تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے اس میں قصاص لیا ہے. فالتفت الى ابی قلابہ، تو یہ بات سن کر عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ابو قلابہ کی طرف متوجہ ہوئے. یعنی سامنے کے لوگوں سے تو بات کر ہی رہے تھے، لیکن جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. وہو خلف ظہرہ، اور وہ ان کی پیٹھ کے پیچھے تھے. فقال، تو کہا اس نے؟ عمر بن عبد العزیز نے. ما تقول یا عبد اللہ بن زید، اے عبداللہ بن زید، یعنی اے ابو قلابہ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ او قال، یا کہا ما تقول یا ابا قلابہ، اے ابو قلابہ تم کیا کہتے ہو اس موضوع پر؟ قلت، میں نے کہا ما علمت نفسا، میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی نفس حل قتلها فی الاسلام، کہ اس کا قتل اسلام میں حلال ہو، یعنی کسی جان کو مارنا اسلام میں حلال نہیں، الا رجل، سوائے اس شخص کے، زنا بعد احسان، جو شادی کے بعد زنا کرے، یعنی محسن ہو کر زنا کرے. او قتل نفسا بغیر نفس، یا کسی ناحق کو قتل کر ڈالے، یعنی جان کے بدلے جان کے علاوہ. او حارب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اور اس کے رسول سے لڑے، محاربہ کرے. یعنی محاربہ کرے سے مطلب یہ ہے کہ ان کا انکار کرے اور ان کی مخالفت میں جنگ پر بھی تیار ہو جائے. فقال انبسا، یہ بات سن کر انبسا کہنے لگے، حدثنا انس بکذا وکذا، کہ ہمیں تو حضرت انس نے ایسی اور ایسی بات کہی ہے. قلت، میں نے کہا، یعنی ابو قلابہ نے، یا حدث انس، کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے. کیا بات؟ قال، انہوں نے کہا، قدم قوم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فکلموہ، تو انہوں نے آپ سے بات چیت کی. فقالوا، تو انہوں نے کہا، قد استوخمنا هذه الارض، کہ یہ زمین یعنی مدینہ کی زمین ہمیں موافق نہیں آئی، ہم یہاں بیمار پڑ گئے. فقال هذه نعم لنا، تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے کچھ اونٹ ہیں. تخرجوا، نکلتے ہیں، فخرجوا فیہا، یعنی وہ چرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تم بھی چلے جاؤ. فاشربوا من البانہا وابوالہا، تو تم ان کے دودھ اور پیشاب میں سے پیو. یعنی آج بھی یہ بات پروون ہے کہ اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ کچھ بیماریوں کا علاج ہے. فخرجوا فیہا، تو وہ لوگ ان کے ساتھ یعنی جہاں اونٹ چر رہے تھے وہ بھی چلے گئے. فشربوا من ابوالہا والبانہا، اور انہوں نے ان کے پیشاب اور دودھ میں سے پیا. واستصحوا، اور وہ صحت یاب ہو گئے، یعنی مدینہ آ کر جو بیمار ہو گئے تھے
تو ان کا علاج اس طریقے پر کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِ، اور جب وہ ٹھیک ہو گئے، بھلے چنگے ہو گئے، تو انہوں نے جو چرواہا تھا اس پہ حملہ کر دیا. فَقَتَلُوهُ، تو اس کو قتل کر ڈالا. وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، اور اونٹ بھگا کر لے گئے. فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلَاءِ، تو ایسے لوگوں کی سزا میں کیوں کر تاخیر ہو سکتی تھی. قتل النفس، جنہوں نے ایک جان کو قتل کر ڈالا. وحارب اللہ ورسولہ، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، یعنی ان کو جنگ کی دعوت دی غداری کر کے، دھوکہ دے کر. وخوفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا. فقال، تو انہوں نے کہا، انبسا نے یہ حدیث سن کے کہا سبحان اللہ، یعنی تعجب سے کہا سبحان اللہ. فقلت، تو میں نے کہا، تتہمنی، کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، تم مجھے اتہام یعنی الزام دیتے ہو. قال، تو انہوں نے کہا، نہیں، حدثنا بہذا انس، انس نے مجھ سے یہی حدیث بیان کی ہے. قال وقال یا اہل کذا، تو پھر وہ کہنے لگے، اے فلاں لوگو، یعنی اے شام والو، انکم لن تزالوا بخیر، کہ تم خیر پر ہی رہو گے ہمیشہ. ما ابقى اللہ ھذا فیکم، جب تک یہ شخص تمہارے اندر موجود ہے. ومثل ھذا، اور اس جیسے، یعنی اشارہ تھا ابو قلابہ کی طرف، کہ ابو قلابہ جیسے عالم لوگ جب تک تمہاری بستی میں موجود ہیں تم خیر و بھلائی پر ہی رہو گے، کہ جن کے پاس علم ہے اور وہ علم کی روشنی میں تمہارے معاملات کو سلجھاتے ہیں. اصل میں جو بحث چل رہی تھی وہ یہ کہ کیا قسامت کی بنا پر قصاص ہو سکتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ قسم کھا کر کسی کو ملزم قرار دیں اور انہوں نے اس کو دیکھا نہ ہو، یعنی قتل کا بدلہ لینے کے لیے قاتل سے، یعنی قاتل پر حد جاری کرنے کے لیے، قصاص جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 مردوں نے اس کو قتل کرتے دیکھا ہو اور وہ پھر گواہی بھی دیں. لیکن اگر کوئی ایسا گواہ نہیں ہے اور صرف قسموں کی بنا پر سزا دی جائے تو اس میں قصاص نہیں، یعنی جان نہیں لی جا سکتی کسی کی، بلکہ اس میں صرف دیت دلائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ابو قلابہ نے جتنی بات کی تو ان کی بات کا مقصد یہ تھا کہ قسامت میں قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ دیت دلائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ اوور آل اگر حدیث کو دیکھیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہے تو اس میں ایک علمی مجلس جو ہے اس میں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کس قسم کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ خلیفہ ہیں، اور وہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، حدود جاری کرنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں، دوسرے کچھ اور بات کہتے ہیں. اتنے میں ابو قلابہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز ان سے مشورہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ علم والے ہیں، خواہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے کہا کہ آپ بتائیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے جو خلفاء تھے وہ صرف ان بنیادوں پر کسی کو قتل کرتے تھے. کون کون سی تھی؟ شادی شدہ زانی، اور قتل کے بدلے قتل، اور باغی لوگ جو یعنی کہ جنگ کر رہے ہیں، جیسے چاہے کسی ریاست کے اندر سے کوئی بغاوت ہو یا پھر باہر سے کوئی جنگ کرنے کے لیے آیا ہو، تو اس کے علاوہ تو کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی قسامت کے ذریعے قصاص نہیں لیا جا سکتا. انہوں نے یہ بات یا یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ کسی بھی جان کو قتل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیے نا، اب دشمنی پر اگر کوئی کسی کی تل جائے اور کوئی کسی کو مروانا چاہے تو 50 لوگوں کو اکٹھا کر کے کہے کہ میں تمہیں 10-10 ہزار روپیہ دیتا ہوں اور تم مل کے قسم کھاؤ اور فلاں کو مرواتے ہیں. تو اس طرح کسی کی جان نہیں لی جا سکتی جب تک کہ واقعی حقیقی معنوں میں اس کا پروف نہ ہو. باب قولہ والجروح قصاص، باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو خاص قسم کا زخم لگائے گا بلا وجہ تو اس کو جواباً زخم لگایا جائے گا. حدثني محمد بن السلام اخبرنا الفزاري عن حميد عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسرت الربیع وہی عمت انس بن مالک ثنیۃ جاریۃ من الانصار. کسرت توڑ دیا، کس نے؟ ربیع نے. اور ربیع کون ہے؟ وہی امت انس بن مالک، انس بن مالک کی
پھوپھی ہیں. کیا توڑا انہوں نے؟ سنیتا، سامنے کا دانت، سنایا کہتے ہیں. جاریتن، ایک لڑکی کا، من الانصاری، انصار کی، انصار کی ایک لڑکی کا دانت ربیہ نے توڑ دیا، کھیلتے ہوئے توڑ دیا ہوگا یا کسی وجہ سے. فطلب القوم القصاص، تو قوم نے یعنی اس کے وارث جو تھے انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا. فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یعنی ربیہ کے جو والدین ہوں گے یا جو والی وارث. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، تو انصاف کے تقاضے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا. فقال انس بن النضر عم انس بن مالک، تو انس بن نضر جو تھے یہ اور ہیں، یہ کون ہیں؟ چچا ہیں انس بن مالک کے، اور کس کے بھائی ہوئے؟ ربیہ کے. کہنے لگے لا واللہ لا تکسر سنھا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس، او انس، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے. فرضی القوم، تو وہ قوم یا جن لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا وہ راضی ہو گئے. وقبل العرش، اور انہوں نے دیت قبول کر لی، راضی نامہ ہو گیا، دیت قبول کر لی اور بدلے میں دانت توڑنے کا مطالبہ ترک کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں سے، من لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا دیں، لأبرہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم سچی کر دے، پوری کر دے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے بھروسے کو، ان کے توکل کو، ان کی دعا کو، ان کی تمنا کو رد نہیں کرتا. وہ چیزیں ویسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی انسان کو اللہ کے آگے اتنا جھک جانا چاہیے. اللہ کی خوشی کی خاطر جب انسان اپنی خوشی قربان کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی پھر اس بندے کو خوش کر دیتا ہے. اور یہ تجربے کی بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو یقین کی قوت ہے، پہلے بھی کئی دفعہ میں اس پہ بات کر چکی ہوں. یقین کی قوت بڑی چیز ہے. انسان جب کسی بات کے ہونے پر یقین کر لیتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی کامیابی کے لیے جو راستے کھلتے ہیں نا، جیسے اس دور میں میں نے بات کی تھی کہ پہلے انسان کے سامنے کوئی مقصد منزل ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے ایک برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے، اور پھر انسان کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ پاسبل ہے. آپ نے کبھی لا آف ابنڈنس کے بارے میں سنا ہے؟ لا آف ابنڈنس یعنی فراوانی کا قانون، یعنی فطرت کے کچھ قانون ہے نا، تو ایک فراوانی کا. آپ دیکھیں کہ کائنات ایک وسیع لامحدود چیز ہے، اس میں لامحدود اپرچونٹیز ہیں، کام کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، کچھ اچیو کرنے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کسی منزل تک پہنچنے کی. لیکن ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا تو ان کو ڈرپوک بنا دیتے ہیں، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، مجھے نہ چھوڑنا، ایسا نہ کرنا، ویسا نہ، یعنی ان کی رسی کھینچے ہی رکھتے ہیں. ان کو تھوڑی سی بھی آزادی نہیں دیتے. ایک باؤنڈری ان کے لیے قائم کر دیں، لیکن یہ کہ ان کو تھوڑا سا گرنے دیں، بھاگنے دیں، غلطی کرنے دیں، اور پھر ان کو سنبھلنے دیں. تو جب ہم کسی بھی انسان پر ٹو مچ ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ میں کسی قابل نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. بچپن سے اس کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کو انکریج نہیں کیا جاتا. جب کوئی بچہ کچھ کرنے لگے تو ہم کہتے بیٹھ جاؤ، چپ کرو، بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو، تم کچھ نہیں کر سکتے، کیا کیا اب تک تم نے، کیا بن کے دکھاؤ گے. یا اگر وہ اپنی کسی ڈیزائر کا یا کسی خواب کا یا کسی نئے آئیڈیا کا ذکر کر دے تو ہم اس پہ ہنس دیتے ہیں، ہم اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو وہیں پر ہی چپ کرا دیتے کہ تم کر نہیں سکتے. ایسا نہیں ہوتا. دوسروں کو اعتماد دیجیے کہ تم کر سکتے ہو، کرو، آگے بڑھو. کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا تو اٹھا لینا، سنبھال لینا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم زندگی میں
رسک نہیں لینا چاہتے. ہم پہلے سے ہی منفی خیالات کے شکار ہو کے, بدگمانی کے شکار ہو کے, اگر میں اس شخص سے بات کروں گی تو یہ مائنڈ کر جائے گا, لہٰذا مجھے اس سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, بس چھوڑو اس کو, چھوڑو اس کام کو بھی, چھوڑو اس کو. مایوسی, ایک اندھیرا ہے زندگی میں. کیوں بھائی؟ اللہ نے ہمیں ایک آزادی دی ہے دنیا میں کام کرنے کی, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ ہماری برننگ ڈیزائر ہے کہ نہیں, ہمارے اندر یقین ہے کہ نہیں, ہمارے اندر توکل ہے کہ نہیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم کوئی رسک لینا چاہتے ہیں یا نہیں, ہم صرف ہر وقت پروٹیکٹڈ اور سیکیورڈ ہی رہنا چاہتے ہیں. تو نتیجہ کیا؟ کانفیڈینس پیدا ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں بیک ہوم لڑکیوں کو اتنا دبا کے رکھا جاتا ہے, اتنا کرش کر کے رکھا جاتا ہے کہ وہ بیچاری کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں, وہ پورا جملہ نہیں بول پاتی. اور وہی عورت ذات ہے, آپ دیکھیں یہاں پر جس کو کانفیڈینس دیا گیا بات کرنے کا, وہ کتنے اعتماد سے کیسے کیسے بات کر سکتی, یعنی کہ کمیونیکیشن سکلز کتنی ہے, کیسے کنوے کر سکتا ہے, کیسے اپنی بات پہنچا سکتا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ بچپن سے بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے, اور ان کو ہر وقت ڈرانا نہیں چاہیے. یہ گر جائے گا, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ گندا ہو جائے گا, یہ فلاں ہو جائے گا. کوئی تو ان کا آزادی کا میدان ہو کہ جس میں وہ چیزوں کو گندا بھی کر سکے, وہ توڑ بھی سکے, وہ ان سے نئی چیزیں بنا بھی سکے. ان کی جو کریٹیوٹی ہے, ان کو اللہ نے جو دماغ دیا اس کو استعمال کر سکے. آپ دیکھیے کہ دنیا آگے جا رہی ہے نا, اور ہم ماضی کے واقعات یاد کر کر کے اور پیچھے دیکھ دیکھ کر آگے چلنا بھول جاتے ہیں. اور کبھی ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, اس لیے ہماری طاقتیں کم ہو رہی ہیں, اس لیے ہمیں کوئی اور پروگرام نہیں بنانا چاہیے, کوئی اور منصوبہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. نہیں, کام کرنے والوں نے بہت کچھ کیا, اس بات کے اوپر ہی نہیں سوچتے رہ گئے اب ہمارا وقت گزر گیا. ہمارے کلچر میں, ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں نا, ہمارے ایشین کلچر میں کیا, اور دوسری تیسری بات پہ ماں باپ ذرا سی عمر زیادہ ہو جاتے کہتا ہے اب تو اللہ اللہ کر رہے, اللہ اللہ تو جوانی میں بھی کرنی چاہیے, اب بس بیٹھ جائیں, اب ہمارے تو دن گزر گئے, ہمارا تو وقت اب گزر گیا, اب تو تم لوگوں کا وقت ہے, تم لوگ کھاؤ پیو انجوائے کرو, جاؤ تم انا ہا ہونا قائدون. 1988 کی بات ہے جب میں اپنے علمی سفر پر گئی تھی ٹرکی, اب سے تقریباً 29 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے چونکہ اپنی پہلی ایجوکیشن پاکستان میں کی تھی, تو 85 میں فرسٹ ٹائم یو کے گئی تھی پڑھنے کے لیے. تو ہر روز ایک نیا انکشاف ہوتا تھا, ایسے بھی لوگ جیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, ایسے بھی کرتے ہیں, بہت سی لرننگ تھی, بہت ایکسپوجر ہوا. پھر اس کے بعد جب پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں گئی تو وہاں پر ٹرکی میں نے دیکھا کہ ہم تقریباً 40 ڈیز کے لیے وہاں ریسرچ کے سلسلے میں رہے. وہاں پر جس ہوٹل میں ہم رہتے تھے, صبح صبح ہم دیکھتے تھے بوڑھے 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 لوگ یورپین کنٹری سے ٹورسٹ کے طور پہ آئے ہوئے اکیلے, اور وہ صبح صبح بسز پہ بیٹھ کے پورے شہر کی سیر کرنے کے لیے نکل جاتے تھے. میرے لیے اتنا حیرت انگیز انکشاف تھا کہ اس عمر میں یہ اکیلے نکلے ہوئے اور سیر کو نکلے ہوئے اور ہالیڈیز پہ آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں, کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہی بٹھا دیتے ہیں نا, بچوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں, بڑوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں. اور جب کام کرنے کا عمر ہوتا ہے جوانی, اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, اس میں بگاڑ ہی بگاڑ, ڈسٹرکشن ہی ڈسٹرکشن. تو اس لیے اگر آپ صحابیات کی زندگی پڑھیں آپ حیران ہوں گے, اپنے بچوں کو کتنا ٹف بناتی تھی, کیسے کیسے دوڑاتی تھی, کتنی کتنی سختی ان پہ کرتی تھی کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے, اتنا بھاگنا ہے تمہیں. اور سلمہ بن عقبہ جیسے لوگ اونٹوں سے زیادہ تیز بھاگ سکتے تھے, اور ان کو جا کے پکڑ لیا. آپ نے کتاب المغازی میں ان کا واقعہ پڑھا ہی تھا کہ کس طرح وہ اکیلے پیچھے بھاگ گئے اور اتنے سارے اونٹوں کو واپس لے آئے, اور پہاڑی پہ چڑھ گئے اور تیر مارے اور کیا کچھ کر لیا. کیا ہمارے بچے یہ سب کر سکتے ہیں کہ اکیلے کسی کا مقابلہ کریں؟ وہیں ہینڈز اپ کر دیں گے, کیونکہ ہم محبت میں آ کر بہت زیادہ ان کو یعنی پروٹیکشن دینے کی, کہ وہ کہتے ہیں ان کو ترتیب آ بھی نہ لگے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان کو گرم ہوا بھی نہ چھوئے. جب گرم ہوا نہیں چھوئے گی تو پھر اسٹرانگ کیسے ہوں گے؟ تو اپنے اندر سے خوف نکالنا چاہیے. تو ایسے لوگ جن کے اندر یقین کی قوت ہوتی ہے, ان کی دعاؤں میں بھی یقین ہوتا ہے, ان کی تمناؤں میں بھی یقین ہوتا ہے. کہتے یا اللہ تو تو سب کچھ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتی, تو کر سکتا ہے اور تو کرے گا.
اور مجھے امید ہے کہ تو کرے گا. لم اکن بدعائک ربی شقیہ, تجھ سے مانگ کر تو اے میرے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. حالانکہ اتنی دیر لگی تھی ان کو اس دعا کی قبولیت میں, لیکن میں تو کبھی نامراد نہیں ہوں, میری تو سب دعائیں پوری ہوئی ہیں. اپنے اندر یقین کی قوت پیدا کرے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم. When I was studying for my master's, I was in my 20s, and there was a student doing her master's, and she was in her late 50s, maybe early 60s. And I was in shock because the Desi women I knew, that age, there's no way they would do something like that. And she would take part in discussions, and she would turn up for class, and she knew what was going on. And she was super active. I would see her in the library doing research. So that was like an eye-opener for me. And then I saw many other such people as well. Yeah. And in terms of yaqeen, there's something I always remember. My mother, there was a certain situation in the family, and my mother would always say to Allah that you parted the sea for Musa, you can do this for me. And we used to be like, Mom, and she's like, no, he parted the sea for Musa alayhi salam, he can do this for me. And then it happened. بالکل. مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اعرابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ, جانور مر گئے, کھیتیاں سوکھ گئیں, بارش نہیں ہو رہی, دعا کیجیے. تو آپ نے دعا کی اور اتنی یقین سے کی کہ اس سے پہلے کہ لوگ مسجد سے نکلتے بارش برس پڑی, جبکہ کہیں آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا. بادل بھی آ گئے اور بارش بھی برس پڑی. کیا اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں؟ وہ نہیں دیکھے گا کہ تم کس دل سے دعا مانگ رہے ہو اور کتنا اس پر ایمان رکھتے ہو اور کس یقین سے مانگتے ہو؟ کیا وہ نہیں دیکھے گا؟ السلام علیکم. کل رات کی ہی بات ہے کہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہیلپ پہ کوئی حدیث چاہیے. تو میں نے جب سرچ کیا, اتفاق اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ سے پوچھنے کا موقع مل رہا ہے, تو مجھے یہی پارٹ ملا جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیمل کا یورین اور ملک پیو. تو میں کل سے یہ کنفیوز تھی, کیا یہ صحیح ہے یا کیا کیمل کا یورین پیا جا سکتا ہے یا ایسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ جی جی بالکل کہا تھا, اور یہ ثابت بھی ہے. میری بہن طب نبوی میں کافی ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ, اور کچھ کیسز میں جو لا علاج تھے انہوں نے یہ پلوایا اور اللہ نے شفا دی. تو یہ پروون بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو بھی حکم ملتا تھا وہ وحی سے ملتا تھا, یعنی وحی الہی پر مبنی تھا. جی السلام علیکم استاذہ. آپ نے جو بچوں کا بتایا, میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, all under 6. تو میں جب گئی اپنی فیملی سے ملنے پاکستان, تو آئی نوٹس دس کہ جیسے ہی ہمارا ارائیول ہوا اگلے دن ہی صوفوں پہ چادریں بچھا دی گئیں, بچے جمپ نہ کریں, بچے بیڈ پہ نہ چڑھیں, بچے خود کھانا نہ کھائیں, بچے اسٹولر سے نہ اتریں. باہر جانے کا تو ظاہر سوال نہیں تھا گرمی کی وجہ سے, لیکن اتنی ریسٹرکشنز کہ میں خود پریشان ہو گئی کہ میں کروں تو میں کیا کروں. تو یہ آپ نے اچھا شیئر کیا, کیونکہ واقعی کلچرل میں اور لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ سب طرف ایسا ہی ہو رہا ہے نا, تو ہم اس کو ایک بیسک نارم سمجھتے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, یہی ٹھیک ہے. تو اٹ واز آلموسٹ لائک کہ ایلینز آ گئے ہیں. اور ابنڈنس کی جو بات ہے نا, وہ یہ کہ ہر چیز کی فراوانی ہے اس دنیا میں اللہ نے رکھی. السلام علیکم. استاذہ جی, میں سعودی عرب میں ریاض میں رہتی تھی, تو ہم سمر میں عمرے پہ جاتے تھے. تو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, تقریباً 6 سے لے کے تو 2.5 سال تک. تو ہم جب سفر کے لیے نکلے تو 11 بجے کا ٹائم تھا, شدید گرمی, اور کہیں دور دور تک بادل نہیں, بچوں کے منہ ریڈ ہو گئے. تو میں دعائیں کرتی جا رہی ہوں, یا اللہ بارش برسا دو, یا اللہ بارش برسا دو. سادہ جی یقین کریں, اتنی بارش ہوئی کہ ساری ٹریفک رک گئی. صحیح. السلام علیکم. استاذ آپ یقین کی بات کری تھی, تو این ایکسپیریمنٹ کیم ٹو مائی مائنڈ. سائیکالوجی میں اور سائنس میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ پلاسیبو افیکٹ یوز کرتے ہیں. تو اس کے اندر سو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود بلیو کریں, وہ آپ کو بیسکلی ایک گروپ کو دوائی دے دیتے ہیں, ایک گروپ کو صرف شوگر واٹر دے دیتے ہیں, اینڈ بیکاز یو بلیو اٹ, آپ کو سائنس نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ یور باڈی از فکسنگ اٹ سیلف. تو ایز لانگ ایز آپ اپنا یقین کریں اینڈ آپ یور برین بلیوز ان اٹ, یور باڈی ول اسٹارٹ ایکٹنگ ٹوورڈز. بالکل, کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ برین کے ماتحت ہے. یہ ہیڈ جو ہے یہ ہیڈ ہے, اور باقی اس کے کنٹرول میں ہے, تو پھر اکارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے. I was just thinking of these cartoons that my children like to watch a lot. The Magic School Bus. It's basically about a teacher who gives so much confidence to children, saying things like, get messy, make mistakes, and she repeats these statements over and over. And
I've noticed that my husband says this statement a lot to my children also. Whenever, they're getting discouraged with their homework or anything, he says, get messy, make mistakes. And they get so excited about that. They feel like it doesn't matter if they break something, if they make a mess, and they're willing to try. Because this is so true. We really make our children cowards, because we are lazy ourselves. We don't want to clean the mess. Yes. And we don't want to have to teach them over and over. So we keep, cautioning them and scaring them because we are lazy actually. So we transfer that laziness to them. We are cowards and we transfer that fear into them. So it's important for us to realize that it's okay if our children make mistakes. It's okay if they break something. It's okay if they don't understand the first time. کیونکہ انہیں سے سیکھیں گے پھر. وہ جب مسٹیک کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا نا تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ مسٹیک کرنا ہی نہیں چاہیں گے. جی سازا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. میں پہلی دفعہ پاکستان گئی تو آئی واز سو اسکیئرڈ. میرا 18 months کا بیبی بوائے جو تھا اس کے لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ مطلب گر نہ جائے, کہیں بیمار نہ ہو جائے, تو پکڑ لیں. جی بالکل. اور وہ جب مکھی کو بھی دیتے تھے تو ساتھ ہی وہ ڈرنے لگ جاتا تھا. تو مجھے ابو کی اسٹیٹمنٹ اتنی یاد آتی ہے. ابو کہتے آپ لوگ تو برائلرز ہو, مرغیاں, آپ کنٹرولڈ ہیٹنگ اور کولنگ میں پلتے ہیں, تو آپ اتنے لیزی بھی ہو اور آپ اسکیئرڈ بھی ہوتے ہیں. اور آپ باقی یہ ٹرو ہے کہ ہم لوگ واقعی کنٹرول ہیٹ اور کنٹرول انوائرمنٹ میں پلتے ہیں, تو جس وجہ سے ہمارے اندر لیزینس بھی ہے اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سے لوگ جو یہاں ڈرائیو کرتے ہیں پاکستان جا کے ڈرائیو نہیں کر سکتے. جی بالکل. باب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. باب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن اسماعیل عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الآیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسروق سے کہتی ہیں من حدثک جو تم سے یہ کہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتم شیئا کوئی چیز چھپا دی تھی, یعنی کوئی بات بتائی نہیں تھی, مما انزل علیہ جو آپ پر اتارا گیا, یعنی سب کچھ نہیں بتایا تھا, کچھ چھپا بھی گئے, فقد کذب تو ایسے شخص نے جھوٹ بولا. واللہ یقول اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ بھی چھپا جائیں؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ عبس وتولی میں چونکہ آپ پر عتاب تھا, آپ چاہتے تو یہ صورت نہ لکھواتے کسی کو, اپنے تک ہی رکھتے, لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا.